السلام علیکم۔ آج شہباز شریف صاحب نے آج خوش کر دیا ہے سر۔ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کے میں بڑی تنقید بھی کرتا ہوں، اور آج لیکن شہباز شریف صاحب نے ہمیں خوش کر دیا ہے کہ انہوں نے سیالکوٹ میں تقریر کی ہے نا، اور انہوں نے خواجہ آصف، سعد رفیق صاحب، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، یہ سب لوگ تھے۔ وہی جو تنظیمی میٹنگیں ہو رہی ہیں اس میں جناب انہوں نے تاریخی فکرہ کہا ہے، تاریخی، ہسٹوریکل۔ اس نے کہا عمران خان، یہ کنٹونمنٹ کا الیکشن تھا، یہ فوجی چھاونیوں کا الیکشن تھا، یہ کینٹ کا الیکشن تھا، جہاں سے آپ نے جنم لیا تھا، اور جہاں سے آپ نے جنم لیا تھا آج وہیں آپ کی موت ہو گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تالیاں بھائی تالیاں، سارے تالیاں بجاؤ۔ آج تو کمال کر دیا ہے شہباز شریف صاحب، تم نے ساری اگلی پچھلی کسریں ختم کر دی ہیں، گلے شکوے ختم کر دی ہیں، ایسی زبردست تقریر کی ہے۔ اور آج لگ رہا تھا کہ یہ وہی شہباز شریف ہے جس نے نواز شریف کے ہوتے ہوئے جو ایسے مائک گراتا تھا اس ہاتھ سے اور اس ہاتھ سے، آج اس نے نیازی صاحب کی وہ کلاس لی ہے کہ نیازی یاد کرے گا۔ اور انہوں نے نیازی کو کہا کہ نیازی صاحب یاد کرو، تم کہتے تھے کہ جب ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہو تو سمجھو وزیر اعظم کرپٹ ہے، تو آج ڈالر 70 روپے مہنگا ہو گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم 70 مرتبہ کرپٹ وزیر اعظم۔ کمال نہیں ہو گیا؟ یہ توقع آپ کر رہے تھے؟ کل تک جو لوگ، ہم سب اس میں ہم بھی شامل ہیں، یہ تبصرے کر رہے تھے کہ جناب بہاولپور ڈویژن کی میٹنگ ہوئی کارکنان کی، اور یہ فیصل آباد ڈویژن کی ہوئی تو اس میں جی حمزہ شہباز نہیں ہے اور شہباز شریف نہیں ہے، یہ سعد رفیق نہیں ہے، ہم سب کہہ رہے تھے، اور بات بھی ٹھیک ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے کل بھی کہہ دیا تھا کہ کوئی میم سے شین نہیں نکل رہی، سب کا قائد ہے نواز شریف، اور نواز شریف کے ہم سب جو ہے نا نیچے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کا جو لیڈر ہے اس وقت، صدر ہے، وہ شہباز شریف ہے، قائد نواز شریف ہے اور لیڈر شہباز شریف ہے۔ تو سعد رفیق نے بھی بڑی اچھی تقریر کی، رانا ثناء اللہ نے بھی بڑی اچھی تقریر کی، اور خواجہ آصف کو بھی انہوں نے مبارکباد دی شہباز شریف صاحب نے، اور جو جیتے ان کو بھی مبارکباد دی۔ اور یہ تاریخی فکرے تو یار یاد رکھے جائیں گے کہ نیازی، جہاں سے تم نے جنم لیا تھا، پیدا ہوئے تھے، وہیں تمہاری موت ہو گئی ہے۔ بھئی یہ کتنے نمبر بنتے ہیں شہباز شریف کے؟ 100/100 یا 100 میں سے 200؟ آپ بتائیں ذرا۔ اتنی زبردست تقریر کی ہے انہوں نے، جوش جذبے والی کی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ نیازی کہتا ہوتا تھا کہ جی لیپ ٹاپ تسلیم کر رہے ہیں، یہ وہ، آج کرونا میں وہی لیپ ٹاپ ہی کام آ رہے ہیں۔ آج تو ان کی تقریر ایک ایک چیز پہ یاد دہانی والی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف کو موقع ملتا، چوتھی مرتبہ بھی موقع مل جاتا، پچھلی ٹینیور بھی پوری کرنے دی جاتی، تو آج پاکستان راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا۔ لیکن اس نے، نیازی نے، قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ویسے یقین کرو، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جھوٹے وعدے کیے قوم کے ساتھ، میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں 50 لاکھ گھر دوں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اس نے دھوکے دیے ہیں قوم کو۔ یہاں پہ میں اپنی جسٹس پارٹی کی طرف سے کہتا ہوں کہ میں جناب عمران خان کے خلاف 420 کا پرچہ کروانا چاہتا ہوں۔ اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولے تھے۔ مدینہ کی ریاست، اور مدینہ کی ریاست میں کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا؟ مدینہ کی ریاست میں یہ حالات ہو رہے ہیں کہ کوئی عورت اکیلے سفر نہیں کر سکتی؟
نام تم لیتے ہو مدینہ کی ریاست کا، اب اس کے الٹ کیا ریاست ہوتی ہے میں وہ کہنا نہیں چاہتا۔ امام حسین کے جو الٹ ریاست ہے نا وہ میں کہنا نہیں چاہتا، اس نے وہ ریاست بنائی ہوئی ہے، وہ ریاست بنائی ہوئی ہے۔ آج لوگ غربت کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مار رہے ہیں، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ لیکن یہ اس کو کون پوچھ سکتا ہے مجھے یہ بتائیں؟ اس کو میں نہیں پوچھ سکتا، آپ نہیں پوچھ سکتے، اس کو پوچھنے والے بھی مسلم لیگ نون ہے۔ نکالے بڑے بڑے جلوس مہنگائی کے خلاف، اس کی کرپشن کے خلاف، اس کے جو وزراء نے اربوں نہیں کھربوں میں کرپشن کی ہے اس کے خلاف یہ کیوں نہیں نکالتے؟ انہوں نے تو کوئی جلسی تک نہیں کی ابھی، یہ اپنی مہم چلا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ ایک ایک چیز قوم کے سامنے رکھیں۔ جو عمران خان جب ہوتا تھا نا تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی، تو دھرنے میں 126 دن صبح دوپہر شام ایک ہی بات کرتا تھا کہ نواز شریف چور، شہباز شریف چور، ڈاکو چور، ڈاکو چور۔ اب وہ عوام کہتے ہیں سارے عام کسی عام عوام سے ویسے بات کر لینا، کہتے ہیں سر جی یہ بہتر ہے، وہ تو عوام چور اور ڈاکو تھے۔ تو کیسے جی؟ وہ جی عمران خان کہندا سی کہ وہ چور اور ڈاکو نے، اس نے یہ حالت بنا دی تھی، اس نے قوم کے ساتھ دھوکے کیے ہیں، اور قوم کے ساتھ جو اس نے وعدے کیے ہیں ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ چلے کہنے کو کوئی ایک بھی پورا کر دیتا، الٹا ریورس گیئر لگایا ہے اس نے، ریورس گیئر لگایا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، ابھی یہ میں ویڈیو اپنے دفتر میں بنا رہا ہوں لاہور میں، تو مجھے نہیں پتا کہ اچانک بجلی چلی جائے گی، کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ گھر جاتے ہیں تو وہاں لوڈ شیڈنگ، دفتر جاتے ہیں تو وہاں لوڈ شیڈنگ، جو چیز ختم ہو چکی تھی۔ اور آج ان لوگوں کے بھی منہ بند ہو گئے ہیں۔ دیکھیں جو مسلم لیگ نون ہے نا، لگتا ہے یہ ہم سب کو بھی لگتا ہے کہ 2 دن مریم نواز نے صدارت کی اور ورکرز کو ملیں، تو جو ورکر ہوتا ہے نا، جو نون لیگ کا ورکر ہے، وہ دل سے پریشان ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اس میں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کیوں نہیں آئے، سعد رفیق صاحب کیوں نہیں آئے، خواجہ آصف کیوں نہیں آئے۔ ان کو کیونکہ سارے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، یہ لیڈر ہیں۔ لیکن آج شہباز شریف نے تقریر بھی لمبی کی ہے اور بڑی زبردست تقریر کی ہے، اور انہوں نے ایک اور خوشخبری یہ سنائی ہے کہ آئندہ حکومت نون لیگ کی ہوگی، اور جب نون لیگ کی ہوگی تو یہ جو کہہ رہے تھے جی 100 ارب اس کے منہ پہ ماروں گا، 100 اس کی جیب سے 118 ارب نکالنا ہے، اور جو ظفر مرزا کھا کے بھاگ گیا اس کی جیب سے نکالنا ہے، یہ جو جہانگیر ترین 400 ارب کھا گیا اس کی جیب سے نکالنا ہے، یہ جو اس کے دائیں بیٹھا ہے بختیار اس کی جیب سے نکالنا ہے۔ تو یہ جناب یہ حالات ایسے ہیں، ان کو ایک ایک چیز قوم کے سامنے لانی چاہیے۔ قوم کو تبھی آپ صحیح طریقے سے بتا سکتے ہیں جب آپ ایک چیز کو نا بار بار کہیں، انہوں کہتے ہیں کہ چتھ کے دسنا، چتھ کے دسو گے نا پھر پتہ لگے گا۔ ابھی تو یہ سہانی اس کی عمران خان کی تقریریں، کیونکہ میڈیا بھی اس کے ساتھ ہے نا، میڈیا بھی اس کے ساتھ ہے، میڈیا نے کون سی یہ پوری تقریریں دکھائی ہوں گی؟ میں نے تو نہیں دیکھی، میں نے تو اپنے چینل یوٹیوب پہ دیکھا ہے، لیکن وہ کہاں پہ دکھاتے ہیں جب نواز شریف کی تقریر پہ پابندی ہے؟ مریم نواز کی بھی 90% تقریر پہ پابندی ہے، 90%۔ تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ آج کی ہم جناب شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، اور انہوں نے بتا دی ہے کہ آئندہ حکومت نواز شریف کی ہوگی انشاءاللہ، اور نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے۔ تو امید ہے آپ دوستوں کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، تھمز اپ کریں، اور اس کو آگے پھیلائیں اس ویڈیو کو، ٹھیک ہے جی۔